معزز کافی اثرات، آج میں اس ریاست میں بلوچوں کے تمام بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کی داستان بیان کرنے آئی ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، کل رات کراچی ایئرپورٹ اور اس کے باہر ریاستی خفیہ اداروں FIA اور سندھ پولیس نے بحیثیت شہری میرے تمام بنیادی انسانی حقوق کو سلب کیا اور ہمارے ساتھ ناقابل بیان سلوک کیا گیا۔ ایک بین الاقوامی مشہور میگزین ٹائم نے مجھے اس سال دنیا کے 100 بااثر افراد کی فہرست میں شامل کیا اور مجھے نیو یارک میں ٹائم ایونٹ میں شرکت کی دعوت دی گئی۔ اس ایونٹ میں شرکت کے لیے کل رات میری پرواز کراچی سے نیو یارک کے لیے تھی۔ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی پر تمام پروسیجر مکمل کرنے کے بعد امیگریشن ڈپارٹمنٹ نے مجھے سفر کرنے سے روک دیا۔ جب میں نے وجوہات دریافت کرنے کی کوشش کی تو FIA کے ذمہ داران وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ بغیر کسی قانونی وجوہات کی مجھے 5 گھنٹے ایئرپورٹ پہ روکے رکھا گیا۔ جب پرواز ٹیک آف کر گئی اور ہم وہاں سے نکل رہے تھے تو FIA کے خاتون افسر نے میرا پاسپورٹ لیا اور واپس دینے سے انکار کر دیا۔ 1 گھنٹے سے زائد وقت تک میں ان سے بات کرتی رہی، تب جا کر 1 گھنٹے بعد میرا پاسپورٹ مجھے واپس دیا گیا۔ جب ہم ایئرپورٹ سے گھر کے لیے روانہ ہوئے تو ایئرپورٹ سے 5 منٹ کی ڈرائیو پر دوبارہ ریاستی خفیہ اداروں اور سندھ پولیس کے اہلکاروں نے ہماری گاڑی روکی، جس میں سمیدین اور ہماری ایک اور خاتون دوست موجود تھی۔ گاڑی کو روکتے ہی انہوں نے ہمارے ڈرائیور کو گاڑی سے نکالا اور ان پر تشدد کرنا شروع کر دیا۔ گاڑی کی چابیاں نکال کر گاڑی بلاک کر دیا۔ گاڑی کے چاروں دروازے کھول کر ہماری سیٹس کے نیچے تلاشی لی گئی، مکمل طور پر گاڑی کی چھان بین کیا۔ جب ہم نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو ہمیں گاڑی سے باہر نکال دیا، ہمارے دوپٹے کھینچے گئے، ہمیں گالیاں دی گئی اور شدید ہراساں کیا گیا۔ اس کے بعد ہمارے بیگ زبردستی کھینچ کر انہوں نے میرا پاسپورٹ، موبائل فون اور گاڑی کی چابی اپنے قبضے میں لے لی۔ ہم رات کے 1 بجے تک ایک سنسان شاہراہ پر کھڑے تھے۔ ہم نے خود کو غیر محفوظ سمجھتے ہوئے اپنی گاڑی وہاں چھوڑ کر ایک ٹیکسی لی اور گھر پہنچ گئے۔ یہ ایک اذیتناک اور تکلیف دہ لمحہ تھا کہ اس ملک میں ہمیں محض انسانی حقوق کا کارکن اور بلوچ ہونے کی بنا پر جانوروں سے بھی بدتر سلوک کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرے پاس USA کا ویزا اور ایک بین الاقوامی میگزین کا دعوت نامہ تھا، لیکن کراچی کے ایک بین الاقوامی ایئرپورٹ پر مجھے 5 گھنٹے روکا گیا، سفر سے منع کیا گیا، ہراساں کیا گیا اور میرا موبائل فون، پاسپورٹ اور گاڑی کی چابی بھی لے گئے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ بلوچستان میں یہ لوگ عام بلوچ کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے ہوں گے۔ میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے ریاست اور اس کے تمام اداروں کو واضح پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اس طرح کے ہتھکنڈوں سے ہم نہ تو خاموش ہوں گے اور نہ ہی بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں پر آواز اٹھانا بند کریں گے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے، اس سوال کو سنتے ہی مجھے افسوس ہوتا ہے اور ہنسی بھی آتی ہے کہ ہم ہر بلوچ کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کی سروائیول، زندگی جینے کی سروائیول کو ایک جدوجہد کو جاری کرتا ہے۔ گزشتہ 1 سال سے جب سے ہم اسلام آباد گئے، اسلام آباد میں ایک لانگ مارچ کیا، بلوچستان کا مسئلہ وفاق کے پاس لے کر گئے، ہم عورتوں اور بچوں کو لے کر گئے، لیکن اس کے بدلے ہمیں وہاں مارا گیا۔ ہماری رائٹ آف اسمبلی، رائٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن کو چھینا گیا۔ 1 مہینے تک ہم یار و مددگار اسلام آباد پریس کلب میں بیٹھے رہے، سامنے بیٹھے رہے اور وہاں کے ساتھی افراد نے بھی ہمیں تھریٹ قرار دیا۔ اس کے بعد سے اور مجھے افسوس اس بات سے ہوتا ہے کہ اس چیز پر آپ میں سے کسی نے بات نہیں کی۔ پاکستان میں اس کے علاوہ بھی اور بہت سے مسائل ہیں، PGM پر بھی پابندی لگائی گئی ہے اور گزشتہ 2 دنوں سے میرے خیال سے اسلام آباد اور راولپنڈی میں جو ماحول ہے، آپ نے کبھی مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ اس کی مذمت کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں۔ اور پاکستان میں جو ایک عام انسان ہے، عام شخص ہے، جس طرح سے اس کی جو زندگی گزار رہا ہے، آپ اس کی مذمت کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ ہم مظلوم قومیں ہیں اور ہمارے ساتھ اس طرح کا سوال کرنا آپ کے خود کے ساتھی ہونے کے اقدار پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ ہم اس سوال کا جواب بار بار نہیں دیں گے، ہم بالکل بھی نہیں دیں گے، کیونکہ یہ ہماری رائٹ کو اور اس کو بالکل ختم کرتا ہے۔ اور ایک اور بات جو میں یہ کہنا چاہتی ہوں، ہم نے ہمیشہ اپنی کولیپس سوسائٹی کا الزام پاکستانی فورسز اور ایجنسیز کو دی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہم جیسے لوگ ہیں، جو ہم اور آپ جیسے لوگ ہیں،
जिन्होंने हमेशा खामोशी इख्तियार की, उन पर हमने कभी कोई इल्ज़ाम आयद नहीं किया। जो हक को हक नहीं बोलते हैं, गलत को गलत नहीं बोलते हैं और सच का साथ नहीं देते हैं, इसकी वजह, इस कोलैप्स सोसाइटी की वजह यही है। आपको मुझसे ये सवाल करना चाहिए था कि आपके साथ जो रवैया इख्तियार किया गया, जिस तरह सिर्फ मेरी पहचान या सन्नी की और मेरी पहचान ये बलूची कपड़े, उसकी वजह से हमें रोका गया, उसकी वजह से जिस तरह तमाम गाड़ियां जा रही थी और सिर्फ हमारी गाड़ी को रोका गया, जिस तरह पुलिस अफसरान ने हमारे साथ बदतमीजी की, हमारी शलवारें तक खींची गई, उस पर शर्म का मकाम होना चाहिए था। आपको उस पर मुझे पूछना चाहिए था कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, और जब ये यहाँ हो सकता है, कराची में हो सकता है। मैं अदालत की से रुजू ज़रूर करूँगी, और उसके साथ साथ जैसे आप लोगों को पता है कि मेरा पासपोर्ट और मेरा मोबाइल फ़ोन अभी रिसेंट पुलिस के पास है, और उसके लिए भी मैं FIR ज़रूर दर्ज करने जाऊँगी, और वो भी मुझे यकीन है कि वो FIR वो दर्ज नहीं करेंगे, और उसके खिलाफ भी मैं अदालत के पास ज़रूर जाऊँगी। हम जो अपनी जद्दोजहद लड़ रहे हैं, हम इन तमाम अदारों के लिए भी लड़ रहे हैं जो इनकम्पिटेंट हो चुके हैं, जो अपना इख्तियार खो चुके हैं, जो सिर्फ इमारतें बाकी रह चुकी हैं, लेकिन उसके अंदर वो इख्तियारदार जो कुव्वतें हैं वो नहीं बची हैं। तो हम ज़रूर अदालत से रुजू करेंगे, और हम चाहते हैं कि अदालत ज़रूर एक जिम्मेदार सतून होने की वजह से एक स्टेट का इस पर ज़रूर इख्तियारदार होने के साथ साथ फैसला ज़रूर करेगा। मारन, मेरा सवाल ये है कि कल जब आप एयरपोर्ट पर मौजूद थी और ये सब वाक़या हो रहा था, आपने सिर्फ हुकूमत और बिलावल भुट्टो को खातिर करके कहा था कि आपके सूबे में ये सब कुछ हो रहा है। एयरपोर्ट के अंदर जो FIA कर रही है वो तो एक विफाक का मामला है, लेकिन जो एयरपोर्ट के बाहर आपके साथ जिस तरह से सलूक हुआ और वो भी आपने वहाँ पर पोस्ट किया, क्या उस वक्त से लेकर अब तक से हुकूमत की जानिब से किसी भी शख्स ने आपसे रब्ता किया और इस वाक़े की मजम्मत की? जी बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहली बात, सिंध पुलिस को किसने ये ऑर्डर दिया कि आप सिर्फ एक गाड़ी जिसमें 3 खवातीन बैठी हैं जाएं, उन्हें हरासा करें, जाएं उनको थ्रेट करें और उनके साथ वो रवैया इख्तियार करें जो जानवरों के साथ भी इख्तियार नहीं किया जा सकता। तो उस वक्त से लेकर अब तक हमारे साथ कोई रब्ता नहीं किया गया, और हमने रब्ता करने की कोशिश भी की जो मिनिस्टर साहिबान है, लेकिन हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। अच्छा ये बता दें, देखिए हम भी यही सवाल हमसे पूछ रहे हैं, और बलोच का हर बच्चा पैदा होते साथ ही उसे बोलता है कि मेरी ज़मीन में हज़ारों साल से यहाँ पे आबाद हूँ और वसाइल मेरे हैं, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा है, लेकिन आप मेरे जीने का इख्तियार मुझसे कैसे छीन सकते हैं। और हम यही कहते आ रहे हैं कि हम उस आइन और उस कानून की शायद बालादस्ती की बात कर रहे हैं जिसका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो चुका है, जो लाकानूनियत लाई गई है इस सोसाइटी में, जो मुकम्मल तौर पर कोलैप्स है। कोई एक राइट मुझे बताए, कोई एक तबका मुझे बताएं, बलोच को छोड़ दे, कोई एक तबका मुझे बताएं जिसके राइट्स उसे मिल रहे हैं।